بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جمعے کا دن دیا تھا کہ یہ محترم دن ہے، معزز دن ہے، اس دن میں تم شکار نہ کرنا، اس دن میں تم اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا، اس دن کو تم متبرک سمجھنا، یہ دن عظمت والا ہے، یہ دن اہمیت والا ہے، اس دن اللہ سے لو لگانا۔ لیکن بنی اسرائیل نے کہا کہ نہیں، ہم اس دن کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سنیچر کا دن دے دیا کہ سنیچر کے دن تم کو شکار نہیں کرنا ہے۔ چونکہ یہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ساحل سمندر کے اوپر آباد تھی، اور سمندر کے اندر جو مچھلیاں تھیں سنیچر کے دن وہ مچھلیاں اوپر تیرتی رہتی تھیں، اور یہ تمام کے تمام ان مچھلیوں کو دیکھتے تھے، ان کے اندر پانی آ جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا۔ اور اصل معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہا تھا کہ ہفتے کے 6 دن یعنی اتوار، دوشنبہ، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ 6 دن جو تھے مچھلیاں اوپر نہیں آتی تھیں۔ جب سنیچر کا دن ہوتا تھا تو مچھلیاں اوپر آتی تھیں، کیونکہ اللہ نے منع کیا تھا ان کو شکار کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ اس دن شکار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو فوقیت دیتے ہیں، اپنے نفس کو آگے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے، ان کے امتحان کے لیے ان مچھلیوں کو حکم دے دیا کہ وہ پانی کے اوپر تیرتی تھیں، اور اس چیز کا نظارہ یہ اپنی آنکھوں سے کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد میں وہی ہوا کہ ان کے منہ کے اندر پانی آ جاتا تھا۔ انہوں نے سنیچر کے دن بھی، جس دن اللہ نے ان کو شکار کرنے سے روکا تھا، اس دن بھی یہ سب کے سب شکار کرنے لگے، مچھلیوں کو سمندر سے مارنے لگے۔ بنی اسرائیل نے، اس یہودی قوم نے یہاں پر بھی اللہ کی نافرمانی کی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان کے اوپر ایسا عذاب مسلط کیا، اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ سب کے سب بندر بن جاؤ۔ ایک جماعت ایسی تھی جو ان کو سمجھاتی تھی، جو ان کو بتاتی تھی، اور کہتی تھی کہ اے اللہ کے بندوں، جب اللہ نے منع کر دیا ہے تو اس دن رک جانا چاہیے، اس دن شکار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس منع کرنے کے بعد بھی یہ لوگ مانتے نہیں تھے، چنانچہ اس قوم نے ان کے درمیان اور اپنے درمیان ایک دیوار کھڑی کر لی کہ تم ہماری طرف نہیں آؤ گے اور ہم تمہاری طرف نہیں جائیں گے۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان برائی ہوتا ہوا دیکھے تو انسان کو چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے دفع کر دے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جو شخص کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھے تو اگر اس کے ہاتھ کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ ومن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو اس برائی کو زبان سے برا کہے، اس برائی کو بیان کرے، اس برائی کے خلاف اپنی زبان کو کھولے، اس برائی کے سلسلے میں لوگوں کو بتلائے، برائی کی مذمت کر کے لوگوں تک یہ خبر پہنچائے کہ یہ برا ہے۔ ومن لم یستطع فبقلبہ، کہ اگر زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس برائی کو اپنے دل میں برا سمجھے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اگر وہ شخص یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو برائی کا قلع کما کرنا چاہیے، برائی کو دفع کرنا چاہیے، برائی کی مذمت کرنی چاہیے، برائی کو علی الاعلان کہنا چاہیے، اور اگر نہیں کہہ سکتے ہیں تو دل کے اندر اس کو برا سمجھیں۔ اور جو شخص برائی کر رہا ہے اس کے ساتھ میں نہ اٹھے نہ بیٹھیں، اس سے بالکل قطع تعلق کر لیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ معاملہ ہے کہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ برا کام کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں کھاتے بھی ہیں، اس کے ساتھ میں پیتے بھی ہیں، اس کے ساتھ میں کاروبار کرتے ہیں، اس کے ساتھ میں اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ میں چائے اور ناشتہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس سے قطع تعلق نہیں کرو گے اور اس کے پاس اٹھنا اور بیٹھنا نہیں چھوڑو گے تو یقیناً جس طریقے سے اس کا دل ہے سیاہ ہو چکا ہے، ایسے ہی ان نیک لوگوں کے دل بھی بنا دیے جائیں گے کہ اس خراب انسان کے دل کا عکس ان اچھے لوگوں کے دل کے اوپر آ جائے گا۔ لہذا
یہ اچھے انسان، یہ بہتر انسان، یہ اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے ماننے والے، یہ بھی اس برے انسان کی طرح ہو جائیں گے۔ تو حدیث پاک کے اندر یہ بات کہی گئی کہ اگر کوئی شخص برا کام کر رہا ہے، برے عمل کو کر رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں مانتا ہے، تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ان سے قطع تعلق کر لے، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ان سے اپنے تعلقات کو توڑ لے، اہل ایمان کو چاہیے کہ ان سے الگ ہو جائیں، کیونکہ اگر ان برے لوگوں کے اوپر اگر کوئی عذاب آئے گا تو یقیناً یہ اچھے لوگ اس عذاب سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ لہذا اہل ایمان کو یہ بات بتلائی گئی ہے کہ حق بات کو پہنچاتے رہیں، دین کی دعوت کو دیتے رہیں، اگر وہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مانتے ہیں، اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو یقیناً ان سے قطع تعلق کر لینا چاہیے۔ ان کی مجلسوں کے اندر، ان کی دعوتوں کے اندر، ان کی محفلوں کے اندر اہل ایمان کو شرکت نہیں کرنی چاہیے، نیک لوگوں کو شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جماعت ان کو روکتی تھی لیکن وہ لوگ مانتے نہیں تھے۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ 3 دن گزر گئے، نیک لوگوں کو فکر ہوئی کہ کیا بات ہے، 3 دن ہو گئے اس ہمارے بغل والی بستی سے، یعنی وہ بستی جو اللہ کی نافرمان تھی، کوئی شخص آتا اور جاتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا، کیا معاملہ ہے؟ تو ایک شخص نے ان نیک لوگوں میں سے دیوار کے اوپر چڑھ کر کے دیکھا، عجیب و غریب نظارہ تھا، اور وہ نظارہ یہی تھا کہ وہی لوگ جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے تھے، نبی سے بغاوت کر رہے تھے، وہ لوگ سب کے سب بندروں کی شکل میں منتقل ہو چکے ہیں، ان کی شکلیں بدل دی گئی ہیں، وہ بندر بنا دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان تمام کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ 3 دن کے بعد میں یہ تمام کے تمام سب مر گئے۔ اور مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب اچھے لوگوں میں سے کوئی شخص ان لوگوں کے پاس جاتا تھا اور ان کو دیکھتا تھا کہ یہ بندر بنے ہوئے ہیں، تو ان سے کہتا تھا کہ اے لوگوں، کیا ہم تم سے کہتے نہیں تھے کہ یہ عمل نہ کرو، یہ غلط کام نہ کرو، یہ گناہ کام نہ کرو، یہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، یہ پیغمبر کی بات کو مان لو۔ وہ سب دیکھتے تھے اور سنتے تھے اور سمجھتے تھے۔ وہ بندر اپنی گردن کو ہلاتے تھے کہ ہاں تم یہ بات کہتے تھے، لیکن ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے تھے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ ان تمام واقعات سے وہ عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اللہ کی باتوں کو مانیں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائیں گے، اور اللہ کے حکم سے روگردانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی عذاب میں مبتلا کرے گا، اور کل میدان محشر میں عذاب کے ہم مستحق ہوں گے، جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگی۔